نمسکار، سلام۔ آج ہم BA سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب شہپارے میں شیخ امام بخش ناشق کی غزل نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ کافی بس اس کو نشہ ہے بوئے شراب کا، کافی بس اس کو نشہ ہے بوئے شراب کا، ہو بوجھ جس کے ہاتھ میں ساغر حباب کا۔ اپنے محبوب کی نزاکت کے تعلق سے ناشق کہتے ہیں کہ میرا محبوب اتنا نازک ہے کہ اگر شراب کا نشہ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو شراب کی بو سونگھا دی جائے، وہ اسی میں بے خود ہو جائے گا۔ اور وہ اتنا نازک ہے کہ شراب کے جام کو بوجھ ہی اس کے لیے مشکل پڑ رہا ہے تو بھلا شراب کیسے پی سکتا ہے۔ ہر قدم پہ پھوٹتے جاتے ہیں آبلے، ہر قدم پہ پھوٹتے جاتے ہیں آبلے، نقش قدم میں طور ہے چشم پر آب کا۔ راہ عشق اتنی آسان نہیں جتنی کہ سمجھی جاتی ہے، اس میں دل پر زخم، پاؤں پر چھالے ملیں گے۔ ناشق کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر میرے پاؤں کے آبلے پرخار راہ ہونے کی وجہ سے پھوٹ کر بہہ رہے ہیں، گویا کہ چلنے کا یہ انداز چشم پر آب کا سا ہے جس میں آنسو ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ذرا سی بات پر ڈھلک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں تیرے عارض و قامت کو دیکھ کر، کہتے ہیں تیرے عارض و قامت کو دیکھ کر، بالائے سرو پھول کھلا ہے گلاب کا۔ ناشق اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سرو کے درخت پر گلاب کا پھول کھل کر اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح تیرے دراز قامت اور خوبصورت گالوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ محبوب بھی بڑا ہی حسین اور خوبصورت ہے۔ دیکھی جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل، دیکھی جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل، ہوتا ہے وقت شام غروب آفتاب کا۔ اپنے محبوب کی کالی اور لمبی زلفوں کو دیکھ کر ناشق کہہ رہے ہیں کہ میرا دل اس کی زلف دیکھ کر گھائل ہو جاتا ہے۔ جس طرح روشن سورج جب غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح میرا دل بھی بیٹھ جاتا ہے اور زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ شعر کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دیکھی جو اس کی زلف ہوا مہو داغ دل، ہوتا ہے وقت شام غروب آفتاب کا۔ ہر صبح وہی صبح ہے، ہر شام وہی شام ہے، ہر صبح وہی صبح ہے، ہر شام وہی شام ہے، انسان پر ہے زور فقط انقلاب کا۔ ناشق کہہ رہے ہیں کہ کارخانہ قدرت کا نظام بالکل فطری طریقے سے
چل رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے پھر شام آتی ہے، ان میں کسی طرح کی ازل سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن انسانی زندگی پر وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے، جبکہ قانون فطرت ویسا ہی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آتا ہے رشک اے دل پر آبلہ ہمیں، آتا ہے رشک اے دل پر آبلہ ہمیں، کیا جلد پھوٹتا ہے پھپھولا حباب کا۔ محبوب کی طرف سے ہم کو اتنے زخم ملے کہ ہمارا دل پوری طرح چھلنی ہو گیا، ہم کو اس پر رشک آ رہا ہے کہ یہ اب تک باقی کیوں ہے، باقی تمام آبلوں کی طرح اس کا پھپھولا بھی جلد از جلد پھوٹ جائے تو اچھا ہے، تاکہ ہم کو اس طرح کی تکلیف سے چھٹکارا مل سکے۔ مشکل بغیر ساقی مہوش ہے دور میں، مشکل بغیر ساقی مہوش ہے دور میں، محتاج آفتاب ہوا ماہتاب کا۔ ناسخ کہہ رہے ہیں کہ میں قدح میں چاند جیسے مکھڑے والے ساقی کے بغیر شراب کا دور چلنا مشکل ہے، کیونکہ جب وہ شراب پلاتا ہے تو نشہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی دوہرے نشے کے لیے اب مہکشوں کو، جن میں عاشق بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کا حق قائم ہے، وہ بھی اب اس کا محتاج ہو گیا ہے۔ آتی ہے خشک و تر سے مجھے بوئے زلف یار، آتی ہے خشک و تر سے مجھے بوئے زلف یار، ہے مشک کی زمین تو دریا گلاب کا۔ محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے ہوئے ناسخ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی زلفیں اتنی معطر مطلب خوشبو والی ہیں کہ ہر جگہ ان کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، خواہ وہ تری ہو یا خشکی، ایسا لگتا ہے جیسے کہ زمین تو مشک کی بن گئی ہو اور دریا عرق گلاب سے لبریز ہو کہ ہوا جدھر سے بھی چلے زلف کی خوشبو بہرحال آئے گی۔ اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے غیر پر، اس کی نگاہ گرم جو پڑتی ہے غیر پر، ابلیس اب نشانہ ہے تیر شہاب کا۔ ناسخ خدا کی محفل سے متعلق فرما رہے ہیں کہ خدا کی محفل میں جب بھی کوئی غیر یا شیطان آتا ہے تو اس کو کس طرح سزا ملتی ہے کہ شعلے کے تیر سے مارا جاتا ہے اور محفل سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پیری بغیر ہم نے نہ دیکھا طلوع صبح، پیری بغیر ہم نے نہ دیکھا طلوع صبح، گزرا شب فراق میں موسم شباب کا۔ ناسخ اپنے محبوب سے فراق اور وصال پر اظہار خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام جوانی
اس امید پر گزار دی کہ کبھی تو وصال ہوگا، لیکن اسی انتظار میں بڑھاپے نے ہم کو آ لیا اور وصال نہ ہوا۔ بالآخر ہماری زندگی کی صبح ہو گئی اور موت کی آغوش میں اسی ارمان کے ساتھ چلے گئے۔ آتا نہیں ہے دن کو بجز شب وہ ان دنوں، آتا نہیں ہے دن کو بجز شب وہ ان دنوں، بدلا ہے شپرا سے مزاج آفتاب کا۔ فراق میں ملنے والے داغوں کو وہ آفتاب سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جب رات کی تنہائی کا عالم ہوتا ہے تو چمگادڑ کی طرح جو صرف رات کو ہی اڑتی ہیں، میرے پاس بھی داغوں کا سورج روشن ہوتا ہے اور یہ مزاج اس کا چمگادڑ کی وجہ سے بدلا ہے۔ تیری بہار نے یہ اڑائے گلوں کے رنگ، تیری بہار نے یہ اڑائے گلوں کے رنگ، دن رات جوش باغ میں ہے ماہتاب کا۔ اپنے محبوب کے حسن و جمال اور نزاکت پر اظہار کر رہے ہیں کہ بہار حسن کی وجہ سے گلشن کی تمام رنگینی ختم ہو گئی، چمن تیرے حسن سے متاثر ہے اور ہر طرف تیرے جلوے اور حسن و جمال کے چرچے ہیں کہ اس کے رہتے چمن میں دوسرے پھول کس طرح اپنا حسن بکھیر سکتے ہیں۔ مارا ہے چشم مست نے میرے سوم میں ہوں، مارا ہے چشم مست نے میرے سوم میں ہوں، نرگس کے پھول اور پیالہ شراب کا۔ ناصح اپنے محبوب کی مست آنکھوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تو تمہاری ان نرگسی آنکھوں کی وجہ سے مارا گیا، جو نہ صرف نرگسی ہیں بلکہ شراب کے جام کی مانند بھی ہے کہ ہر شخص اس میں ڈوب جانا چاہتا ہے۔ اسی لحاظ سے اپنے معشوق کو وہ سوم موت کا فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری جان گئی۔ محشر میں ہم کو نامہ اعمال دیکھ کر، محشر میں ہم کو نامہ اعمال دیکھ کر کاشد خیال آئے گا خط کے جواب کا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میدان حشر میں جب ہم اعمال نامہ دیکھیں گے تو ہم کو اس میں کمی نظر آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ ہمارے ذمے کسی کے خط کا جواب تھا جو کہ ہم نے نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال نامے میں کمی رہ گئی۔ ارض و سما کے طبقے ہیں بازی گنجفا، ارض و سما کے طبقے ہیں بازی گنجفا، چوتھا فلک ہے ایک ورق آفتاب کا۔ کائنات کی حیثیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کی حیثیت طاس کے ان پتوں کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی دوام نہیں ہے، کب
تیتر بیتر ہو جائیں اور تاشوں کی عمارت آ گرے، اسی طرح اس زمین و آسمان کی حیثیت ہے کہ کب شور قیامت ہو اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ سیر تیری میں کی جو سکندر کی ہم نے دید، سیر تیری میں کی جو سکندر کی ہم نے دید، تھا سر پہ نقش آپ کے افسر حباب کا۔ اپنے محبوب کی عادات پر طنز کر رہے ہیں کہ تیری عادات میں ہم نے سکندر اعظم کی عادات و اطوار دیکھی کہ ہر چیز پر اپنا قبضہ، لیکن جس طرح اتنا کچھ حاصل کرنے کے بعد دنیا سے خالی ہاتھ گیا، اسی طرح جناب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی آپ بھی بلبلے کا تاج پہنچے ہوئے کب پھوٹ جائیں اور ساری تاجوری دھری رہ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ اپنی غزل پہ آپ میں لکھتا ہوں اب غزل، اپنی غزل پہ آپ میں لکھتا ہوں اب غزل، دیکھو جواب ہے سخن لاجواب کا۔ ناسخ اپنے کلام کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایک لاجواب غزل پہلے ہی لکھ چکا ہوں، اب اس لاجواب غزل کے جواب میں ایک اور غزل لکھ رہا ہوں جو کہ اس سے بھی بہتر اور اس کا جواب ہے۔ شکریہ۔